شعبہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے 14 اگست کی تقریب کا یہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے مختصر ہم قرآن کریم کی تلاوت، پھر اس کے بعد نظم، پھر اس کے بعد بچے جو طلبہ ہے وہ حصہ لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، پھر اس کے بعد بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا، پھر اس کے بعد پرچم کشائی ہوگی اور دعا، پھر اگلی نشست ظہر کے بعد اس میں مختلف ٹیمیں فٹ بال بطور ورزش کے کھیلیں گے، اور اس میں جو ٹیم بہتر نمایاں کارکردگی انجام دے گی ان کو انعام دیا جائے گا۔ اب میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ کرتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے جامعہ کے استاد قاری عصمت اللہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئے قرآن کریم کی تلاوت سے اس مبارک محفل کا آغاز کریں۔ قاری عصمت اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا رفقت صاحب کو، جو ہمارے جامعہ کے شعبہ دارالفتہ سے متعلق ہے، مولانا رفقت حسین صاحب، وہ آئے اور نظم دے۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، میدان میں نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو کچلنا چھوڑ دیا، میدان میں نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو کچلنا چھوڑ دیا، گرد کا سنبھلنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے، گرد کا سنبھلنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے،
افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. اس دیس کے لیڈر یورپ میں اعلیٰ سماعت بھول گئے. قرآن کی ہدایت بھول گئے. سنت کی فضیلت بھول گئے. افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. میں مختصر بیان کے لیے جامعہ کے استاد الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور بیان فرمائیں. یوم آزادی کے متعلق 14 اگست کا یہ وہ عظیم مبارک دن ہے جس دن میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک عظیم نعمت سے نوازا اور یہ ملک وجود میں آیا اور مسلمانوں کو فرنگی اور انگریزوں کے جبر اور تسلط سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی. آزادی جیسے نعمت دنیا میں کوئی نہیں. اس ملک کے آزادی میں عظیم قربانیاں دی گئی اور یہ ملک کوئی ایک دن 2-4 دن میں آزاد نہیں ہوا. اس کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا. 1857 سے تحریک آزادیاں شروع ہوئی. 1857 سے لے کر 1947 تک مسلسل تحریکیں چلی تو 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہمارا پاکستان دیس، ہمارا پاکستان دیس، ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا، اپنے دیس پہ ہم قربان. دیس ہمارا پاکستان دیس ہمارا پاکستان. جامعہ ماریہ کا جو آغاز ہے 2005 سے ہوا الحمدللہ، اور شروع میں دورہ حدیث تک اور تخصص الافتاء اور اسی طرح دارالفتاء یہ شعبے کام کر رہے تھے. الحمدللہ آہستہ آہستہ اس کے مختلف برانچیں اللہ کے فضل سے کام کر رہی ہے. اس میں سے ایک جامعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مری بوٹ میں 3000 گز جگہ میں، اور اسی کے سامنے جامعہ سیدہ عائشہ بنات کے لیے اور جامعہ ابن مسعود بنین کے لیے اس میں درس نظامی اسکول کا شعبہ، حفظ الناظرہ کا شعبہ، اور اس کے ساتھ وائلڈس گیٹ میں مدرسہ خدیجہ کبریٰ کے نام سے الحمدللہ ہمارے شاخ ہے، وہاں بھی کافی طالبات علم دین حاصل کر رہی ہے. لیکن بزرگوں کے مشورے سے اور اس وقت ماحول کا بھی تقاضا ہے اور بزرگوں کا مشورہ ہے کہ علم دین کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے. عربی میں تقریر کرنا، انگریزی میں تقریر کرنا یہ بھی آ جائے، اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان بچوں میں کچھ اور بھی خصوصیات جیسے کہ حفظ حدیث کو یاد کرنا اور بہتر انداز میں قرآن کو حفظ کرنا اور قرات کے ساتھ لہجے کے ساتھ پڑھنا، اور اسی طرح ان کی جو ہے نا ورزش کا بھی اہتمام اس میں کیا گیا ہے، اور بھی بہت سے خصوصیات ہیں. اب ماشاءاللہ مولانا علی صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ عربی زبان میں مختصر آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا العربية لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10 लाख शहादतें हुई।
میں دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے کونسلر صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اسلم صاحب وہ آئے اور اپنے معافی ضمیر کا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اسلم صاحب علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ لوگ علماء دین ہیں، آپ کے سامنے ہمارا کوئی دین پہ بات کرنا ہے پوری کو چلا دکھانا۔ بہرحال میری ایک دل کی خواہش ہے، میرے ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ میری عمر 65 سال ہو گئی ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے نماز پڑھتے ہیں۔ جب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا پڑھتے ہیں، پھر بھی میں نماز پڑھتا تھا اپنے ابے کے ٹائم پاس سائڈ پہ کھڑے ہو کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں پہ جتنے بھی بزرگان، بچے، قاری صاحب، شوکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو میں آج 14 اگست کے حوالے سے یوم آزادی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ قاری صاحب کی کاوشیں جو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر لوگوں کو تعلیم فراہم کر سکے۔ اس کے ساتھ قاری صاحب سے، شوکت صاحب سے میری کئی بار اس پارک کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی بھی یونین کونسل میں پروگرام تھا پرچم کشائی کا، وہاں بھی میں نے یہی اپنے کونسلر سے بات کی۔ میں نے کہا مالک محلہ کی کمیٹیاں بنائیں اور ان لوگوں کے حوالے پارک کر دیں، کیونکہ پارکوں میں صفائی ستھرائی کا بڑا مسئلہ ہے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور یہاں آئے۔ پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کو یوم آزادی 14 اگست کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آزادی مبارکباد ہو آپ کو۔ اب اس آزادی کو ہم آزادی سمجھیں، بلکہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس آزادی کو اس طرح آزادی بنا لیں کہ ہم جو ہے نا ہر جگہ جو چاہے وہ کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ آ جائیں، طبیعت صحیح نہیں، اس لیے اس کا بھی نام ہے ہم اس کے خاطر وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
خفی علانیہ ظاہر باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو محرومین ختم فرما، دور فرما. جو ہم سے بیمار ان کو شفاء عاجل دائم مستمر عطا فرما. جو بے روزگار ہیں اس کو حلال وافر مقدار میں عطا فرما. جو کسی قسم کی مبتلا مصیبت ہے ان کی مصیبت کو دور فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے آج یہ پروگرام کیا گیا ہے پاکستان کو استحکام عطا فرما. ظاہر باطنی شرور سے اس کے حفاظ فرما. پاکستان کی معیشت کو اچھی کر دیں. بہترین یا اللہ اس کو مضبوط فلاحی اسلامی ریاست بنا دیں. یہاں کے عوام حکام اور سب کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما. ہم سب کو یا اللہ اس ملک کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے کردار ادا کرنے کے توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. یا اللہ آپ غائب سے ایسے نظام عطا فرما، غائب سے ایسے یا اللہ اس برکت عطا فرما کہ یہاں جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے. جو کسی بھی اعتبار سے پریشان کا پریشانی دور ہو جائے اور پاکستان ایک فلاحی اسلامی ریاست کی حیثیت سے پوری دنیا میں ابھر جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. ستاروں سے اب گگن یہ تیرا اے پاک دھرتی، پھولوں سے مہک چمن تیرا. میرے وطن جہاں میں بس ہو چلن تیرا، میرے وطن کا ہر ایک پوچھا مثل گوہر ہے. ان کی محنتوں کا شیریں سا ایک ثمر ہے.